تھا یہاں پر، یہیں پر تھا، وہ کربلا زیارات کے لیے گیا، کربلا کو دیکھا، وہاں بیٹھ کر اس نے خط لکھا گھر والوں کو کہ تم مکان دکان بیچ کے کربلا آ جاؤ تو بسم اللہ، ورنہ میں اپنی زندگی میں جنت سے واپس نہیں آؤں۔ مولا آپ سب کو کربلا کی زیارت جلد از جلد کروائے۔ ہاں یہ سب سے بڑی دعا ہے، ہر وقت حسین کی زواری میں جانا چاہیے۔ بسم اللہ آمین۔ تو گھر والوں نے مکان دکان بیچی تو وہ کربلا چلے گئے، وہاں حاجی صاحب نے گھر بنا لیا، ایک دکان بنا لی، کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا۔ اب حاجی صاحب کرتے کیا ہیں، روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، پہلے سرکار عباس کا سلام کرتے ہیں، پھر سرکار کریم کربلا کا سلام کرتے ہیں، پھر دکان پہ چلے جاتے ہیں، پھر دکان بند کرتے ہیں، پھر سلام کر کے گھر چلے جاتے ہیں، روزانہ کی روٹین ہے۔ حاجی صاحب گھر سے نکلے، بازار سے گزر رہے تھے مولا عباس کے حرم میں جانے کے لیے، قصاب نے قصائی نے آواز دی، حاجی صاحب گوشت بہت اچھا ہے آج، شاید آپ کی واپسی تک بک جائے، خرید لیں۔ حاجی صاحب نے 2-2.5 کلو گوشت خریدا، گوشت لفافے میں، لفافہ ہاتھ میں، سرکار عباس کا سلام کیا، مرشد حسین کا سلام کیا، دکان پہ گئے، نوکر کو گوشت دیا، گھر جا انہیں کہ سالن بنا کے بھیجے۔ 2-2.5 گھنٹے گزر گئے، سالن ہی نہ آیا۔ حاجی صاحب نے پھر نوکر سے کہا جا پتہ کر سالن کیوں نہیں آیا۔ وہ نوکر گھر گیا، واپس آیا، انہوں نے کہا جی گھر والے کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب کو گھر بھیجو۔ حاجی صاحب گھر آئے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی 2-2.5 گھنٹے سے گوشت پکا رہے ہیں، پکتا ہی نہیں۔ حاجی صاحب نے کہا گوشت دوبارہ برتن میں ڈالا، کسائی کی دکان پہ، کیسا گوشت دیا تو نے مجھے، پکتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حاجی صاحب سارا گوشت بک گیا ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، یہ 2 کلو گوشت نہیں پکا۔ آوازیں بلند ہوئی، اس وقت جو مرشد حسین کی زری کے خادم تھا وہ دکان پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا دونوں مولا کے ماننے والے ہو، کیوں لڑ رہے ہو؟ حاجی صاحب نے اپنی مدعا پیش کیا کہ جی میں گوشت لے کے گیا، پک ہی نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے جی سارا گوشت پک گیا، یہ نہیں پکا۔ سرکار کی زری کتنی خاموشی ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ سرکار کی زری کے خادم نے کہا حاجی صاحب جب آپ نے گوشت خریدا تھا سیدھا گھر گئے تھے یا دکان پہ گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ جو پہنچ گئے ہو ان پر واجب ہے حسین کو سلام کر لیں، جو نہیں پہنچے انہیں میں کوشش کروں گا۔ مٹھا مٹھا بندہ مجلس نہ سنے، نہیں تو سیٹ بدلے۔ گئے کہاں تھے؟ انہوں نے کہا جی سرکار گوشت میرے ہاتھ میں تھا، میں نے جا کر مولا عباس کا سلام کیا، مرشد حسین کا سلام کیا، دکان پہ گیا، گوشت نوکر کو دیا، وہ گھر دے کے آیا، گھر والوں نے کہا پکتا ہی نہیں ہے۔ سرکار مظلوم کربلا کے ذریعے کا خادم کہتے حاجی صاحب گوشت ٹھیک ہے، پکے گا نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں پکے گا؟ انہوں نے کہا یہ قانون ہے، بکرے کا یا کسی قسم کا کوئی گوشت جو حسین کی ذری کے اندر سے ہو کے باہر آ جائے اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ہاتھ یہیں پہ رکھنا، میرے لیے تم ہزاروں سے زیادہ ہو جتنا خم بول رہے ہو میرے ساتھ جناب، یہیں پہ ہاتھ رکھنا ایک بات میرے ساتھ سننا، حیدری ہاتھ نیچے نہیں کرنے۔ بکرے کا گوشت حسین کی ذری سے آ کے جائے تو اس پہ دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ مولانا اپنا خیال کر، ہمیں جہنم میں جاتے ہیں تو ہمیں جانے دے، جس دل میں حسین ہے وہ جہنم میں کیسے دے؟ جیو میرا بچو، ہاتھ اونچے چاہ کے ہے